اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح محب بن جائیں، متی بن جائیں، عاشق نہ بنیں۔ سب سے پہلے تو یہ تصحیح ہماری ہونی چاہیے۔ عشق جو ہے نا، یہ لفظ صحیح نہیں ہے نبی کے لیے۔ ایک عاشق ہوتا ہے، ایک مشوق ہوتی ہے نا۔ جی ہم اللہ نے کہیں بھی پورا قرآن دیکھ لیں، پوری حدیثیں کتابیں نکال کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا، محبت کا لفظ ملے گا، یا اتباع کا، یا تابعداری کا، یا محبت کا۔ اس کے لیے مشروط ہے، ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے تب محبت کریں گے نا، اس لیے کریں گے، اس کے پیچھے مقصد ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ پیچھے یہ ریزن ہے نا، نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ دیکھیے کوئی مقصد کے لیے آدمی کام کرتا ہے تو اس کے آگے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ یہ میں اچیو کروں گا، مجھے یہ ملے گا۔ تو ساری محبتوں کی جمع اللہ سے محبت ہے نا، کیونکہ جب اللہ کی رضا ہو جائے گی پھر ہمارے اوپر سارا کچھ، آخرت بھی آسان ہو جائے گی، دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نا چھوٹی سی آیت ہے، کاش مجھے اور آپ سب کو سمجھ آ جائے تو واللہ ہمارے سارے معاملات، بیماری کے، بے روزگاری کے، ذلت کے، بے اولادگی کے، یعنی جو بھی ہے نا، یہ سارے ایسے حل ہو جائیں گے، کہ اللہ اتنا بڑا کن کہہ کے کہنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا۔ کبھی زمین و آسمان پر غور تو کریں، ایک اتنا سا نقطہ ہے زمین کائنات کے اندر، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ کئی کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں میں کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے، خربوں کے حساب سے سیارے ہیں، اور زمین سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ اتنا بڑا خالق وہ ہمیں کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے۔ سب سے پہلے قرآن کو ماننے کے لیے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور ذریعہ کوئی نہیں کہ قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانیں، جب تک کوئی ہستی اس کو نہ کہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمیں کس نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، پھر آپ کی گائیڈنس کے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تخصیص ہے خالق اور مالک کی۔ مالک کون ہے کائنات کا؟ اور خالق جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے۔ مخلوق فرشتے، جن، انسان، نبی، ولی، پیغمبر، سب یہ مخلوق ہے، یہ پیدا ہوئی ہے۔ تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے، قل، یہی معنی ہے نا، سب جانتے ہیں نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے جنوں، اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہی چاہتے ہیں نا ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں فے لگا دیا۔ جب مفسرین کہتے ہیں جس آیت کے پہلے پس آ جائے نا، فے آ جائے، اونلی، پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا بعض الفاظوں میں آدمی گنجائش نکال، نہیں یار یہ اس طرح ہے۔ جب یہاں آ جائے نا البتہ تحقیق، یا فاتبعونی، پھر صرف اور صرف کس کی تابعداری کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے۔ تابعداری کس کو کہتے ہیں؟ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے، اس کو تابعداری کہتے ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان تابعداری کرنے والے کو۔ مسلمان روکا جائے تو رک جائے، اور روکنے والی بھی وہ ذات جو خالق ہے، مالک ہے، تیری دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔
وہ جس سے روکے اس نے اپنا ایک بندہ ایگزامپل بھیجا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ وہ رسول تو جن تھا، ہم تو انسان تھے، ہم کیسے کر سکتے تھے یہ کام، تمہیں ہی میں سے میں نے تمہیں ایک رسول بھیجا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے رسول جنوں کے بھی رسول ہیں اور انسانوں کے بھی، اور آخری نبی ہیں، معجزہ ہے، پورا نبی علیہ السلام کی ذات معجزہ ہے۔ پہلی امت جو نبی تھے وہ تمنا کرتے تھے، پہلے نبی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے ہیں۔ ایک جن کا واقعہ ہے کہ دو بندے جا رہے ہیں، ہم تو رات اپنی مرضی سے دنیا زندگی گزار رہے ہیں نا، جو ہمارے دل میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اکیلے رات کو سفر نہ کیا کرو، اکیلے۔ اچھا، وہ جن صحابی واقعہ سناتا ہے کہ وہ بندہ نکلا سفر کے لیے تو اس کے پیچھے دو جن لگ گئے جو اس کو بھٹکانے کے لیے۔ تو ایک مومن جن نے جا کر ان کو سمجھایا، دیکھو یہ اللہ کا بندہ نیک بندہ ہے، تم اس کو کیوں رگلا رہے ہو، کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو، اس کو کیوں راستہ بھٹکا رہے ہو۔ اس کے سمجھانے سے وہ باز آ گئے۔ وہ جو جن ہے وہ صحابی کو واقعہ سناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نبی کی امت میں سے ہے یہ بندہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے، جنوں، انسانوں سے، فرشتوں سے۔ وہ مالک ہے نا جو اللہ کے بندے، بھی آپ نے سنا ہی ہے نا قاری صاحب نے کیا کہا، پھر اللہ فرشتوں سے مدد کرتا ہے، پھر چونٹیوں سے مدد کر دیتا ہے، چوہوں سے، کتوں سے، بلوں سے رب مدد کر دیتا ہے جب وہ اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔ تو اب وہ جن پرانا ہے، میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اس کا نام حامہ ہے، اس جن کا نام حامہ ہے۔ تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا وہ ہے، ان کی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ تو اس نے پھر صحابی کو بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور حضرت نوح کا سلام کہنا، کہ مجھے نوح علیہ السلام نے کہا تھا اگر تیری اتنی لمبی عمر ہے ہوئی تو آخری رسول آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا سلام کہنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا سلام پہنچا دینا۔ کتنی بڑی ذات ہے اللہ نے، بعد اس بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اس کے اندر اس کی محبت میں اتنا گند شامل کروا دیا کہ نہ اللہ کے رہے نہ رسول کے رہے۔ جو چیزیں ناپسند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساز پسند تھا، آپ ساز سے نفرت کرتے تھے کہ نہیں؟ ایک حدیث ہے جو دلیل دیتے ہیں نا ساز کی، وہ دف ہے، دف، اس کے چھنچنا کوئی نہیں ہے۔ وہ جب آپ مدینے میں گئے تو چھوٹی بچی ہیں، 12 سال سے چھوٹی بچی ہیں، وہ شعر کون سے کہہ رہی تھی؟ جہادی شعر کہہ رہی تھی، گانے نہیں گا رہی تھیں، وہ نبی کے استقبال میں دف بجا رہی تھی۔ اس دف سے ہم نے سرنگی کو بھی حلال کر لیا، طبلے کو بھی حلال کر لیا، ہارمونیم کو بھی حلال کر لیا، جبکہ یہ ساز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا کا منتر ہے۔ میں دنیا میں 2 کام کرنے آیا ہوں، مجھے اللہ نے 2 کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ایک اللہ کی توحید کو عام کرنا اور ایک ساز کو ختم کرنے۔ آج کیسے کیسے لوگ ہیں ساز بجا بجا کر نبی کا نام لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہ ذات ہے جس کا نام لو اور درود پڑھو تو اللہ تم پر 10 بار رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اگر اس کی بات مان لیں تو کتنی رحمتیں ہم پر ہوں گی۔ دائیں کسی اور بتائیں کسی اور نبی کو اللہ نے رحمت العالمین کہا ہے؟ کوئی پورے قرآن میں ثابت کرو۔ نبی علیہ السلام کو رحمت العالمین کہا تو اس کی امت کا یہ حال ہے، جو چاہے تیری اولاد کو برباد کر دے، تم کچھ نہیں کر سکتے ان کا۔ جو چاہے ہاتھ سے کر دے، زبان سے کر دے، مال سے کر دے، تیرا کوئی پوچھنے والے نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے 4 کھانے کو مل گیا 2 ٹائم یا اچھی گاڑی مل گئی تو تم کامیاب ہو۔